ایک مسئلہ پروپیگنڈے کے طور پر یہ بھی اٹھایا جا رہا بڑی قوت سے. آپ حضرات ذرا غور سے سمجھ لیجیے گا اچھی طرح. عالم کا مسئلہ, لوگ کہتے ہیں کہ عالم کا مسئلہ تو اس وقت بھی اٹھا تھا انتخاب امیر میں, جیسا کہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب شمسی نے وضاحت کی, آپ حضرات نے پڑھا ہوگا. اس وقت باضابطہ کمیٹی بلائی گئی, 11 افراد کی کمیٹی ہم نے بنائی تھی, اور اس کمیٹی میں جو 2 گروپ تھے, دونوں گروپ سے 5-5 افراد کو رکھا گیا تھا, اور ایک تیسرا بھی گروپ تھا, اس میں سے وہ ایک آدمی تھے, اس لیے 11 افراد بنے تھے. ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے انداز سے علماء کا انتخاب کر کے لائیں 3. ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے علماء لائیں 3, اور پھر ان کی رائے لی گئی. تو ان کی رائے کے ذریعے باضابطہ ان پر بحث و تحقیق ہوئی یہاں انتخاب سے 1 دن پہلے, اور جب اس میں یہ بات طے پا گئی اس کے بعد انتخاب امیر ہوا ہے, اس سے پہلے انتخاب امیر نہیں کیا گیا. جب ایک بات ہو جاتی ہے تو ظاہر پھر دوبارہ اس بات کو نکالنے دہرانے کا کیا کسی کو حق اور موقع ہے؟ جب کسی چیز کی تحقیق ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے, کیا ہے موقع اس کا؟ اپریل 2025 کو امامت شرعیہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور بنگال کی مجلس شورا کا ایک اہم اجلاس امارت شرعیہ کے مرکزی دفتر فلواری شریف پٹنہ میں امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل لحمانی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا. وقف علی الاولاد میں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ وقف علی الاولاد نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ سب کے حقوق بچا لیں, سب کے حقوق بچا لیں. بہت اچھی بات ہے, حق بچنا چاہیے, سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, حق بچنا چاہیے. اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ 2/3 جو ہے وہ آپ لازمی طور پر اپنے وارثین میں بانٹیں گے, اور صرف 1/3 کا حق آپ کو وصیت کرنے کا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے؟ آج بھی ہندو کوڈ بل میں ایک مرد اپنی تمام جائیداد جس کو چاہے دے سکتا ہے, آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو نہیں روکا گیا. اس اجلاس میں 200 سے زائد علماء, ائمہ, وکلاء, ڈاکٹر, انجینئر, سماجی خدمتگار اور دانشور شریک ہوئے. سبوں نے متفقہ طور پر نئے وقف قانون 2025 کو مسلمانوں کی مذہبی و تہذیبی شناخت پر حملہ قرار دیا اور اسے فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلع, بلاک اور گاؤں کی سطح پر عوامی بیداری مہم چلائی جائے گی تاکہ ہر شخص اس قانون کے خطرات کو سمجھ سکے. ایک مسئلہ پروپیگنڈے کے طور پر یہ بھی اٹھایا جا رہا بڑی قوت سے, آپ حضرات ذرا غور سے سمجھ لیجیے گا اچھی طرح. عالم کا مسئلہ, لوگ کہتے ہیں کہ عالم کا مسئلہ تو اس وقت بھی اٹھا تھا انتخاب امیر میں, جیسا کہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب شمسی نے وضاحت کی, آپ حضرات نے پڑھا ہوگا. اس وقت باضابطہ کمیٹی بلائی گئی, 11 افراد کی کمیٹی ہم نے بنائی تھی, اور اس کمیٹی میں جو 2 گروپ تھے, دونوں گروپ سے 5-5 افراد کو رکھا گیا تھا, اور ایک تیسرا بھی گروپ تھا, اس میں سے وہ ایک آدمی تھے, اس لیے 11 افراد بنے تھے. ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے انداز سے علماء کا انتخاب کر کے لائیں 3. ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے علماء لائیں 3, اور پھر ان کی رائے لی گئی. تو ان کی رائے کے ذریعے باضابطہ ان پر بحث و تحقیق ہوئی یہاں انتخاب سے 1 دن پہلے, اور جب اس میں یہ بات طے پا گئی اس کے بعد انتخاب امیر ہوا ہے, اس سے پہلے انتخاب امیر نہیں کیا گیا. جب ایک بات ہو جاتی ہے تو ظاہر پھر دوبارہ اس بات کو نکالنے دہرانے کا کیا کسی کو حق اور موقع ہے؟ جب کسی چیز کی تحقیق ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے, کیا ہے موقع اس کا؟ حضرت امیر شریعت نے کہا ہے کہ یہ قانون دستور ہند اور عدالتی فیصلوں کے خلاف ہے اور اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا تحریک جاری رہے گی. اجلاس میں 29 مارچ کو امارت شرعیہ پر حملہ کی سخت مذمت کی گئی اور سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی اور ان کے بائیکاٹ کی حمایت کی گئی. شرکا نے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امیر شریعت کی قیادت پر مکمل اعتماد و اطمینان کا اظہار کیا اور تحریک کو آگے بڑھانے کا عزم کیا.